بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق نمبر 167 ہے، آیت نمبر 174 تا 176۔ سبق کا عنوان ہے زجر شدید اور تخفیف اخروی شدیدہ کاتمین حق کے لیے جو حلال اور حرام کو صاف کرنے بیان کرتے۔ ترجمہ: ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا کتاب میں سے اور پسند کرتے ہیں اس چھپانے کے بدلے معمولی عوض یعنی دنیا، یہی لوگ ہیں کہ جو نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں کے اندر مگر آگ بھرتے ہیں، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا قیامت کے دن رضا والی، اور نہیں ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، بس کس چیز نے ڈٹایا ہے ان کو آگ پر؟ ذالکہ، یہ مذکورہ عذاب جو ان کے لیے ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے بے شک اللہ نے کتاب کو اتارا حق بیان کرنے کے لیے اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا یعنی مخالفت کی تو وہ دشمنی کے اندر ہے، ضد میں ہے جو حق سے بہت دور ہے۔ گویا کہ ماقبل میں مسئلہ حلال اور حرام کا بیان تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، اپنی طرف سے تحریم مت بناؤ، اور جیسے ہی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، میتہ، دم، لحم الخنزیر، ما اہل بھی لغیر اللہ، نذرانے اور شکرانے، تو ان کو حلال مت سمجھو بلکہ یہ حرام قطعی ہے۔ ان آیات کے اندر اب ان کے اوپر جو اس حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا اس کے اوپر زجر ہے، اور اس کو 7 قسم کے عذاب ایسے لوگوں کو ذکر کیا ہے۔ تو زجر کے ساتھ تخفیف شدیدہ ہے جس میں 7 قسم کے عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، تفسیر اللباب دمشقی والا لکھتا ہے کہ کتمان سے مراد عدم اظہار، یعنی اس کو بیان نہ کرنا، اس چیز کو جو حلال ہے یا حرام ہے، اور اس میں تعویل کی جاتی ہے، تعویل ایک فاسد اور باطل غلط قسم کی تعویل کی جائے، جیسے کہ ما اہل بھی لغیر اللہ کے اندر یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اسی کے ساتھ خاص کرنا، یہ گوئے کی تعویل فاسد ہوگی۔ ماقبل بھی اس طرح کی آیت گزری ہے جس میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو کتمان حق یعنی حق کو چھپاتے ہیں مداہنت، سستی کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور یہاں جو ہے کتمان حق جو کیا جا رہا ہے یہ اس کا بیان ہے کہ دنیا کی لالچ اور نذرانے اور شکرانوں کی وجہ سے کہ مجھے پیسے ملے، سزا ملے مزاروں سے، تو لوگ میرے لیے نذرانے لاتے ہیں، بکرے لاتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، اس وجہ سے اگر حق بولوں گا تو یہ چیزیں پھر رک جائیں گی، رہ جائیں گی۔ تو اکثر علماء ایسا ہی کرتے ہیں کہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے، حب جاہ اور مرتبے کی وجہ سے حق واضح کر کے بیان نہیں کرتے۔ تو یہاں کتمان کا یہی معنی ہے کہ نہ بیان کرنا اور غلط تعویلیں کرنا غرض اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس کو انزل اللہ جو اللہ نے اتارا من الکتاب، من تبعیضیہ لگایا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ ساری کتاب کو چھپاتے ہیں، کتاب کے کچھ حصے کو، کسی ایک بات کو بھی چھپا لے تو یہ اس میں اس کے لیے وعید ہے اور یہ سزا اس کے لیے ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور پسند کرتے ہیں اس کتمان کے ذریعے یا اس کتاب کے ذریعے
تو زیادہ راجح معنی جو ہے بِهِ ای بسبب کتمان الکتاب، کتاب کو چھپانے کے ذریعے پسند کرتے ہیں ثمن قلیلا معمولی عوض، یعنی مانا دنیا جو کہ معمولی چیز ہے۔ اولئک کا یہ سزا ہے پہلے نمبر پر، یہ لوگ ما یاکلون نہیں کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں کے اندر الا النار مگر آگ۔ یہ تو بالکل محاورہ ہے کہ جو آدمی بہت حرام خور ہو یا زیادہ حرام کھاتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل آگ بھرتا ہے پیٹ۔ تو ما یاکلون فی بطونہم کیوں کہا اکلا؟ جب کہا جاتا ہے تو مانا نفس خوراک کو کھا جاتا ہے کھانا، اور اکلا فی بطنی جب کہا جائے تو عرب کے ہاں معنی یہ ہو کہ بہت زیادہ کھائے، اتنا کھائے کہ پیٹ بھر کر وہ اس کے گلے تک کھانا آ جائے، تو زیادہ کثرت کھانے کو اکلا فی بطن ہی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حرام کھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے ما یاکلون فی بطونہم الا النار ذکر کیا۔ یہاں بذات خود یہ عقل مراد ہے، کیونکہ نذرانے، شکرانے اور حرام جو ہے وہ چیزیں خود کھاتے ہیں اور آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، تو مراد یہاں پر حرام کھانا ہے جو کہ سبب ہے آگ کا، یعنی ذکر سبب کا کیا یہاں پر ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ذکر مسبب ہے جو کہ آگ جہنم کے اندر ملے گی، اور مراد سبب ہے کہ اس کا آگ کا سبب کیا ہے، وہ دنیا کے اندر حرام کھانا، یا یہ ہے کہ جہنم کے اندر قیامت میں ان کے اس کھانے کی وجہ سے آگ میں یہ جائیں گے۔ تو اولئک یہ لوگ ما یاکلون کہ نہیں کھاتے، نہیں ڈالتے فی بطونہم اپنے پیٹوں کے اندر الا النار مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ بات نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن میں، وہ بات سے مراد یہ کہ رضا اور خوشی والی بات نہیں کرے گا، یا یہ ہے کہ بذات خود بات نہیں کرے گا، بواسطہ فرشتوں کے ان سے کلام کیا جائے گا، یا ولا یزکیہم اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ تزکیہ سے مراد یہ کہ اللہ ان کی تعریف اور ثنا نہیں کرتا بلکہ اللہ ان کی مذمت بیان کرتا ہے، یا ولا یزکیہم کا معنی یہ اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، تزکیہ قبولیت اعمال کو کہتے ہیں، کیونکہ حرام کھاتے ہیں تو ان کی نماز عبادات قبول نہیں ہے، دعا وغیرہ۔ یا ولا یزکیہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند نہیں کرتا، تزکیہ رفع الدرجہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا، کیونکہ یہ لوگ منافقت کرتے ہیں اور اس منافقت کی وجہ سے ان کے لیے جو سزا ہے وہ بھی درد مند ہوگی جو کہ دل تک پہنچے گی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ گویا کہ اس آیت میں سبب کا ذکر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو ماقبل میں سزا دیتا ہے تو یہ سزا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے گمراہی جو کہ حرام خوری ہے اور حق بیان نہ کرنا ہے اور گناہ اور معصیت میں مبتلا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی۔ پھر آیت کے اندر الضلالہ جو ہے یہ سبب ہے عذاب کے لیے، اور الہدا یہ سبب ہے مغفرت کے لیے۔ تو اولئک الذین یہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں، تو گویا کہ العذاب اور عذاب کو پسند کیا، اس عذاب کا سبب ہے الضلالہ بالمغفرت، مغفرت کے بدلے میں کہ اگر یہ حرام نہ کھاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ اس میں راجح قول جو ہے سبب ہے، اور عام نحویوں کو یہ ہے کہ ما بمعنی ای شیء کے مبتدا ہے اور اصبرہم علی النار جملہ اس کے لیے خبر ہے، یا ما اس میں موصول اصبرہم صلہ موصول صلہ مل کر علی النار یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے جو کہ شیء عظیم ہے، اور اس جملے میں تعجب نہیں ہے۔ اعتراض ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو تعجب نہیں کرتا، اللہ تو حیران ہونے سے تعجب سے پاک ہے، تو جواب یہ کہ تعجیب ہے، مانا اللہ ہم کو تعجب میں ڈالتا ہے کہ تم ان لوگوں کے حال سے تعجب کرو۔ وما اصبرہم کس چیز نے ان کو ڈٹایا ہے علی النار آگ کے اوپر، یا بعد نے کہا کہ فما اجرأہم کس چیز نے جرت مند کر دیا ان کو علی النار آگ کے اوپر، کہ کیسے آگ پر جری بنے ہوئے اور کس طرح ڈٹے ہوئے، مانا یہ حرام کھاتے ہیں اور حرام حق بات کو چھپاتے ہیں، گویا کہ آگ پر ڈٹ چکے ہیں۔ ذالکہ یہ مذکور عذاب جو ذکر کیا ہے
5 7 قسم کے عذاب، استحق عبارت محذوف ہوگی، اس عذاب کے یہ مستحق ہیں، اس وجہ سے کہ بأن اللہ نزل الکتاب، اللہ نے کتاب کو اتارا بالحق، حق بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، اور فاختلفوا انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں بعض انکار کیا یا مخالفت کی، اور ان الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کے اندر، معنی یہ ہے کہ تورات میں اور انجیل میں یہود نے انجیل کو نہیں مانا اور نصارہ نے تورات کو نہیں مانا، یا فی الکتاب سے قرآن مراد ہے اور اختلاف سے مراد مخالفت ہے۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب قرآن میں کہ اس کے حرام اور حلال کو حلال نہ سمجھا اور حرام کو حرام نہ سمجھا، بلکہ اور اس کے حق کو حق نہ سمجھا اور اس کے حق کو بیان نہ کیا، تو لفی شقاق، یہ دشمنی میں ہے، بعید جو حق سے کئی مرحلہ دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کتمان حق اور ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔